عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. تفسیر سورہ الفرقان، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 35 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. اور البتہ یقیناً دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا چیز؟ کتاب. اور کیا کیا؟ اور بنا دیا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کے ساتھ ہم نے بنا دیا ان کے بھائی کو. کیا بنایا؟ ہارون علیہ السلام کو وزیرا، ان کا مددگار، ان کا نائب، ان کا ہیلپر، ان کا سپورٹر. رکوع کو پچھلے رکوع کے ساتھ، پچھلی آیات کے ساتھ اور اس سبق کو پچھلے سبق کے ساتھ ریلیٹ کر لیجئے، دہرا لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان کے پہلی آیت کے اندر ہی اللہ نے اپنا تعارف، اپنی صفات کا تعارف، اپنی کتاب اور کلام کا تعارف، اس کے لیے جو جانے کا مقصد، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، ان کے بھیجے جانے کا تعارف اور مقصد اور ان کی صفات کا تذکرہ، اور پھر ان کا دائرہ کار اور فکر آخرت کا تصور پہلی ہی آیت میں بڑی جامعیت کے ساتھ سمجھا دیا گیا تھا. پہلے رکوع میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی آیت کا پہلا پوائنٹ تبارک الذی، اپنی ذات کا تعارف کروایا، توحید کا عقیدہ سمجھایا، شرک کی نفی کی. اور پھر اگلے رکوع میں، اگلے دو رکوعات میں وہ دو اگلی چیزیں جس کا پہلی آیت میں تعارف کروایا گیا تھا، کلام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کا دوسرے اور تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروانے کے بعد جو اعتراضات نہ ماننے والے اور تکذیب کرنے والے جو اعتراضات لگا رہے تھے، جو مذاق اڑا رہے تھے، جو تنقید کر رہے تھے، جو کرٹیسزم کر رہے تھے اور نہ ماننے کے جواز کے لیے اس چیز پر افترا بازی کر رہے تھے، ان اعتراضات کا جواب دے دیا. گویا عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی اپوزیشن کو ریفیوٹ یا نلیفائی یا نگیٹ کیا گیا. اب چوتھے رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مختلف انداز سے اپنے انبیاء اور اپنے عقائد، کتاب کے عقائد کے حوالے سے ایک زاویہ اور اختیار کر رہے ہیں. پیچھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اعتراضات کی نفی کی گئی تھی اور معترضین کے جوابات دے کے ان کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلے کچھ رکوعات میں یہ بتائیں گے کہ یہ طریقہ کار میری کتاب اور میرے رسول کا انکار اور اعتراض اور مذاق کا طریقہ اب سے نہیں، اب سے پہلے بھی رہا ہے. کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا جائے گا کہ ان کی قوموں نے اپنے دور کے نبی، اپنے دور کے بھیجے جانے والے آسمانی صحیفوں کا انکار کیا، انہوں نے بھی مذاق اڑایا، انہوں نے بھی تکذیب کی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ جب انہوں نے تکذیب کی تو دیکھو ان کا کیا انجام ہوا. دوسرے والے سے فرمایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نبوت بھی دی تھی اور ان کو ایک الہامی کتاب سے بھی نوازا تھا، اور پھر ایک اور نبی کو ان کے بھائی کو ان کا معاون بھی بنایا تھا. ایک عمومی اصول، دین کے کام، دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت اور سربلندی کے کاموں میں معاونین کی ضرورت موجود ہے. دوسرا اصول، دین کے کام میں بہترین معاون، بہترین مددگار، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اپنے اہل و عیال میں سے جس کو مددگار اور معاون مل جائے وہ بہترین مددگار.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی بہترین مددگار عطا فرمایا. اور یاد رکھیے گا یہ دونوں جب ایک دوسرے کے معاون بنے تھے تو فرعون جیسی بڑی طاقت کو شکست دینے کا ذریعہ بن گئے تھے. تو آج اپنے لیے بھی اگر دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, دین کی سربلندی کے راستے پر سرگرمیوں میں سرگرم عمل ہونا چاہتے ہیں, تو وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي کی دعائیں کثرت سے اپنی نماز میں چلتے پھرتے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا معاون دیا, کتاب دی. یہاں کتاب سے مراد تورات نہیں ہے, کیونکہ یہ تو بالکل ابتدائی طور پر ہے نا. آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا تھا تو کچھ بیسک دین کے احکامات اور تعلیمات دی گئی تھی, کچھ بنیادی احکامات بتائے گئے تھے. نماز کا تذکرہ, توحید کا تذکرہ, فکر آخرت کی بنیادی سی تعلیم اور 2 نشانیاں دے کے ایک مددگار دے کے لانچ کر دیا گیا تھا. تو یہاں پر کتاب سے مراد تورات نہیں ہے, یہ وحی الہی کے دیے ہوئے ان ابتدائی احکامات کے لیے کتاب کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. اللہ نے وحی کا سلسلہ جاری کیا, نبوت سے سرفراز کیا, ایک معاون گھر والوں میں سے بنائے اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. بتایا کیا جا رہا ہے کہ جس قوم نے اپنے نبی اور اپنی الہامی کتاب کا انکار کیا, اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا. یہی مشرکین مکہ کو دکھانا مقصود ہے ان آیات سے. یہی حال قوم نوح کا ہوا. جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی, ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا, اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد, سمود, اصحاب الرس, بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے تھے. ان سب کی کامن پرابلم کیا تھی؟ ان سب کا کامن رویہ کیا تھا؟ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دیکھ دیکھ کر سمجھایا تھا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو یا آج ہر قاری قرآن کو پچھلی قوموں کی مثالیں دے دے کر سمجھا رہا ہے. نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے. یہ بات بار بار قرآن سمجھاتا ہے, اور یہی بات اللہ بتاتا ہے کہ ان کو ہم نے ان سے پچھلوں کی مثالیں دی تھی. نہ انہوں نے نبی کو مانا, نہ انہوں نے کتاب کو مانا, اور نہ ہی انہوں نے عبرتناک مثالوں کے انجام پر کان دھرے. آخرکار اللہ نے ہر ایک کو غارت کر دیا, اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. یہ کون سی بستی ہے؟ قوم لوط کی بستی. کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. گویا 3 پرابلمز قوموں کی تھیں جس کی وجہ سے یہ ختم کر دی گئی, تباہ کر دی گئی, غرق کر دی گئی. ایمان بالرسول, ایمان بالکتاب, بالآخرت ہم یوقنون میں کمی کی کیفیت. جب قومیں یہ 3 کاموں میں کمی کا رویہ اختیار کرتی تھی, اللہ نے ہر ایسی قوم کو نیست و نابود تباہ کر دیا. کسی پر آسمان سے بارش برسائی, کسی کو پانی کے ذریعے غرقاب کیا, کسی کو خود چل کے اپنے پاؤں سے ڈبو کر غرقاب کر دیا. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں, کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا ہے. کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہے, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نزدیک کچھ لوگوں کو, کچھ انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر اور ان سے بھی گزرے ہوئے لوگ پکار رہے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ شخص
جو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے نفس کو اپنا معبود اور اپنا خدا بناتا ہے وہ میرے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، یہ اس اسفل سافلین کی بات ہو رہی ہے جو اپنے نفس کو خدا بنا لیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ شخص نہایت ناپسندیدہ ہے، اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کے ناپسندیدہ بندوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ گویا اس شخص کے عمل، اس کے رویے اور اس کی حقیقت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے نفس کو خدا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ایک حق کیا ہے؟ وہ پہلا حق جب میں اور آپ یا کوئی بھی شخص اب دین کے دائرے میں یا اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو پہلا کلمہ کون سا ادا کر؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا، یا الہ کا دوسرا مطلب اللہ کے علاوہ میں کسی کی اطاعت نہیں کروں، بندگی نہیں کروں گا، عبادت نہیں کروں گا، اطاعت نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے حق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ بندگی اور اطاعت اس کی جائے۔ لیکن اگر اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہشات کی اطاعت شروع ہو گئی تو گویا نفس کو اپنا خدا بنا لیا، نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ اپنے دل کی خواہشیں، اپنے دل کی آرزویں، اپنے دل کی تمناؤں کے پیچھے جو شخص لگ جاتا ہے اور ان کی اطاعت کرنے لگتا ہے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کے، یہ گویا نفس کو اپنا خدا بنانے کا طریقہ ہے۔ اور دل کی خواہشات تو اتنی ہے نا کہ وہ کہا گیا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کچھ کم نکلے۔ یہ وہی ارمان ہے، یہ وہی ارمان ہے، یہ وہی آرزویں، یہ وہی تمنائیں ہیں، یہ وہی خواہشیں ہیں جس کے پیچھے جب انسان لگتا ہے اور ان کی اطاعت اور ان کو پورا کرنے کے چکر میں رب کی نافرمانی کرتا ہے، یہی گویا اپنے نفس کو اپنا الہ بنانے کا طریقہ ہے۔ مثلا آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ لباس کے احکامات کے حوالے سے، چونکہ ہم نے بھی ابھی حال میں ہم نے سورہ نور پڑھی ہے تو اس کے احکامات آپ کے ذہن نشین ہیں، بہت تازہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لباس کے احکامات میں بڑے واضح طور پر فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ۔ لباس کے واضح احکامات موجود ہیں، میرا خیال ہے مجھے ترجمہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ واضح احکامات موجود ہیں، یہ رب پسند لباس ہے۔ لیکن دل کیا کہتا ہے؟ دل کہتا ہے وہ جو شوہر کو پسند ہے، وہ جو میری سہیلیوں کو پسند ہے، وہ جس کی میری برادری میں واہ واہ ہوگی، وہ جو آج بڑا سمارٹ لوگوں کا لباس ہے، وہ جو آج بڑا ریفائنڈ قسم کا لباس ہے، وہ جو آج ڈیزائنر کا ایک سے ایک خوبصورت لباس ہے، وہ پہنے گی تو اچھی لگے گی۔ میں نے دل کی مان لی، میں نے رب کی چھوڑ دی۔ اس شخص نے کیا کیا؟ اپنے دل، اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان لانے والے، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو دیکھو اگر تمہارے پلے کوئی تمہارے حساب کتاب میں کوئی چھوٹا موٹا سود کا معاملہ بچا تو چھوڑ دو اگر تم ایمان لاتے ہو۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، یہ تو اللہ کی رضا ہے، اور اللہ سود کو چھوڑنے اور سود کے معاملات کو ترک کرنا پسند کرتا ہے۔ لیکن دل کہتا ہے، ایک کاروباری شخص کا، ایک انڈسٹریلسٹ کا، ایک بزنس مین کا دل یہ کہتا ہے کہ اگر تُو نے سودی کاروبار کیا، اگر تُو نے سود پر لون دیا، تیری ایک کی 2 فیکٹریاں بن جائے گی، تیرا کاروبار بڑھ جائے گا، تیرا نفع بڑھ جائے گا۔ اس نے اپنے دل کی مان لی اور رب کی چھوڑ دی، سودی کاروبار کو اپنا لیا، دل کی مان لی، رب کی چھوڑ دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے دل کو، اپنے نفس کو الہ بنانے کا طریقہ ہے۔ ایک خاتون محفل میں بیٹھی ہوئی ہے، سورہ حجرات پڑھ کے رہی ہے، اپنی سہیلیوں میں، اپنی بہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ سورہ حجرات میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کیا کرے، وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کیا کرو، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ،
یہ سارے احکامات لا لا لا، قرآن نے منع کیا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، تجسس نہیں کرنا، لیکن دل کہتا ہے کوئی نہیں، آج بڑی دیر کے بعد بہنیں اکٹھی ہوئی ہیں، چل کچھ تھوڑی سی چسکے کی باتیں لگا لیں، دل کی مان لی۔ سورہ حجرات میں رب کے احکامات کو پس پشت پھینک دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے دل کو الہ بنانے کا طریقہ کار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی مثالیں دے کر سمجھا دیا کہ وہ شخص جو اپنے دل کی مانتا ہے، اپنے دل کی آرزوؤں، اپنے دل کی خواہشوں کی تکمیل کرتا ہے، رب کے احکامات کی اطاعت کی تکمیل کو چھوڑ کر وہ گویا اللہ کا وہ پہلا اور پرائمری حق اپنے دل کو دے رہا ہے اللہ کے مقابلے میں، یہ اپنے نفس کو الہ بنانے کا طریقہ۔ اور اس کے حوالے سے اللہ نے فرمایا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جانوروں سے بدتر کہا ہے، قرآن میں ایک اور جگہ اس کی مثال کتے کسی کہی گئی۔ وہ شخص جو اپنے نفس کو اپنا خدا بناتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور مقام پر اس کی مثال فرمائی ہے کہ اس کی مثال ایک کتے کسی ہے۔ اور واقعی آپ دیکھیں کہ انسان جو اللہ اور اللہ کی کتاب کے احکامات کو ترک کر کے من مانی کرنے لگتا ہے، ایک تو وہ دہرا لینا جو من پسند زندگی گزارے گا اس کے لیے ہے ناپسند آخرت، اور جو رب پسند زندگی گزارے گا اس کے لیے ہے من پسند آخرت۔ تو یہ من مانی کرنے والا، مرضی کی زندگی گزارنے والا واقعی اسفل سافلین ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان جب گرتا ہے تو کیا واقعی حیوانوں سے بدتر نہیں ہو جاتا؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا رویہ جانوروں سے بدتر کیوں ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانوروں کو تو نہ ہوش دی ہے، نہ عقل دی ہے، نہ ان میں سوچنے کی، نہ غور کرنے کی، نہ سمجھنے کی، نہ یاد کرنے کی، نہ کمپریہینڈ کرنے کی، تفکر تدبر کی تو سینس ہی نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جانوروں کو تو نہ سمجھ ہے، نہ شعور ہے، نہ فہم ہے، نہ ادراک ہے، نہ ان کو کچھ بات یاد رہتی ہے، نہ ان کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ان کی تو بس ایک فطرت ہے جس پر وہ چلتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے فہم دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، احساس دیا ہے، تدبر اور تفکر کی کیفیت دی ہے، اس کو حفظ دیا ہے، اس کو سمجھ دیا ہے، اس کو فہم دیا ہے۔ اب امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنتم خیر امت کے افراد کو اللہ نے ہدیناہم النجدین کے لیے یہ قرآن کا ذریعہ پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ کی روشن حدیث اور سیرت اور سنت کے نمونے ہم تک پہنچائیں۔ یہ فہم، تفکر، تدبر، عقل، سمجھ، شعور اور یہ بہترین تعلیمات ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص جانوروں سے بھی بدتر رویہ کرے تو مجھے بتائیں، یا جانوروں جیسا بھی کرے تو خیال ہے جانوروں سے بدتر نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے کتنے انسانوں کے رویے دیکھے ہیں جو رویہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کا رویہ جانوروں جیسا بھی ہوگا تو ایکچولی اس سے بدتر ہوگا، لیکن انسان جب گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے کے رویے اپناتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں مثلا جانور جو ہے نا، وہ دوسرے جانور کو مارتا، چیرتا، پھاڑتا ہے۔ خون خوار جانور کب مارتا ہے؟ جب اس کو بھوک لگتی ہے۔ اس کو اپنے پیٹ یا اپنے بچوں کے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے وہ ہنٹ کرتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ خونخوار سے خونخوار درندہ جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ شکار نہیں کرتا، اپنے بچوں، اپنا وہ جو کلان ہے، اپنے کلان کے پیٹ کے بھرنے اور بھوک مٹانے کے لیے وہ شکار کرتا ہے اور دوسرے جانوروں پر وار کرتا ہے۔ اس کے بیونڈ وہ شکار نہیں کرتا۔ انسان جب مارتا ہے وہ درندہ بنتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کس کو مار رہا ہے، کیوں مار رہا ہے۔ وہ جو قرب قیامت کی نشانی ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ حرج بہت ہوگا۔ پوچھا گیا وہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قاتل کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کیا گیا۔ واقعی جب انسان مارتا ہے ایسا انتقام اور ایسا وہ جانور بن جاتا ہے، کیا خیال ہے کس سے پڑے نہیں ہوئے؟ کیا وہ اتنے بڑے بڑے پیر ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا دنوں کے اندر وہ کہاں سے یہ جانوروں کسی کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں، ماؤں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری گود تب بھرے گی جب ہمیں تم ایک نوزائیدہ بچہ لا کے دو گے، اور اس کو ہم قتل کریں گے، اور اس نوزائیدہ بچے کے خون سے ہم تمہیں تعویذ لکھ کے دیں گے تو تمہاری گود بھری ہوگی۔ مجھے بتائیں یہ اسفل سافلین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
وہ ایک شخص مارتا ہے اور وہ 100 ماہوں کے بچے اغوا کر کے ان کو ذبح کرتا ہے، پھر ان کے جسم کے ٹکڑے کرتا ہے، ان کو تیزاب کے وہ کنستروں میں ڈالتے ہیں، اور اس کی انسان کی وہ دماغ ایسا الٹا ہوا کہ اس کو ہوش ہی نہیں آتی کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ انسان جب انتقام لیتا ہے تو مجھے بتائیں کہ جانور کبھی انتقام لیتے ہوئے نظر آئے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جانور حملہ کرتے ہیں اپنے کلان کی جان بچانے کے لیے یا اپنے کلان کی پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے۔ انتقام کا تصور جانوروں میں موجود نہیں ہے۔ یہاں انتقام لینے کے لیے ہماری سرزمین پر اور ہماری اس اللہ کی زمین کے اوپر کس طرح سے انتقام لیا جاتا ہے۔ انتقام، غصہ، غضب، انسانوں میں جب یہ کیفیتیں آتی ہیں تو وہ واقعی جانوروں سے بھی زیادہ برا درندہ بن جاتا ہے۔ کھانے کا ہی معاملہ دیکھیں، جانور کب تک کھاتا ہے؟ جب پیٹ بھر جاتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انسان ہی ہے کہ اس میں ہوس بھی ہوتا ہے، لالچ بھی ہوتا ہے۔ جانوروں کے اندر تو آپ کو ہوس اور لالچ نظر نہیں آتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو میرے اور میرے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی من مانیاں کرنے لگتے ہیں وہ میرے نظر میں جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم الہمنا رشدا، اللہم الہمنا رشدا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنی ہدایت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن اور حدیث کے احکامات کو الہام فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گھڑی بھر کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کر دینا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں اور اکساہٹوں سے بچنے والا خوش نصیب بنا دینا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سائے پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ سایوں کی حقیقت کیا ہے، کس طرح ہوتی ہے، اس کا سائنٹیفک پوائنٹ اور اس کی وہ ساری حقیقت اللہ کے نزدیک کیا ہے، اور یہ کیسے سایہ کر رہے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اس حقیقت پر ہم وضاحت سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی حکمت والا ہے، وہ ماہر خالق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چیز بناتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی فائدہ اور بہت سے مفید اثرات اور بہت سے فائدے ضرور موجود ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کا مقصد بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے نیند تمہارے لیے سکون اور باعث راحت بنایا، اور دن تمہارے جی اٹھنے کو بنایا تاکہ تم کیا کرو۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت جگہ یہ بات موجود ہے۔ دن کو میں نے مبصر روشن بنایا تاکہ تم اس میں کیا کرو، دیکھو چلو پھرو اللہ کا فضل تلاش کرو، اور رات کو میں نے تمہارے لیے باعث سکون اور باعث نیند کے لیے ذریعہ بنایا۔ رات کا آنا دن کے بعد اور دن کا آنا رات کے بعد اللہ کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے، اللہ کے بہت بڑے معجزات میں سے ہے، اور اللہ کے بہت بڑے احسانات میں سے بھی۔ معجزہ بھی بہت ہے، رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات، تولج اللیل والنہار، بہت بڑے معجزات میں سے ہے۔ اس کی تفسیر ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں۔ معجزہ بھی بہت بڑا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کنٹرول بھی بہت زبردست ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا احسان بھی بہت بڑا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر لگاتار دن ہی رہتا یا اگر لگاتار رات ہی رہتی تو کیا ہوتا؟ ہم کتنے انکمفرٹیبل ہوتے، کتنا ہماری زندگیوں میں یکسانیت ہوتی۔ آپ سوچیں کہ کبھی ایسا اوقات ہوتے نا کہ دن ہوتا ہے اور اتنے گھنے ڈارک بادل آ جاتے ہیں کہ بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس وقت بسا اوقات موسم کی وجہ سے وہ کالے بادل اچھے تو لگتے ہیں، لیکن لگاتار کچھ دن اگر دھوپ نہ آئے، روشنی نہ ہو تو ہم تنگ نہیں پڑنے لگتے، اور گھروں میں عجیب سی وہ اسمیل بھی آنے لگتی ہے، نہ کپڑے سوکھتے ہیں، نہ کچھ، کتنے مسائل کراپ اپ کرنے لگتے ہیں۔ تو لہٰذا رات کے بعد دن کا اور دن کے بعد رات کا آنا اللہ کا بہت بڑا انعام بھی ہے، بہت بڑا کرم بھی ہے، بہت بڑا احسان بھی ہے۔ اب اللہ نے جب یہ بنایا ہے تو یہ بامقصد بھی ہے۔ دن اللہ نے چلنے پھرنے، ایکٹیویٹی، سرگرمی، فکر معاش، دن کے دھندوں کے لیے، لیکن ظاہر انسان ہے، وہ خالق کو میری اور آپ کے جسم کی مشینری کا اندازہ ہے نا
اس کو آرام چاہیے ہوگا، اس کے اعصاب کو آرام چاہیے ہوگا، اس کے جسم کو سکون اور آرام چاہیے ہوگا، تو لہٰذا سورج چلا جاتا ہے، روشنی چلی جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، سب چرند پرند حیوانات جو ہیں وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، وہ بھی سو جاتے ہیں، اپنے اپنے ٹھکانے میں پہنچ جاتے ہیں، ٹوٹل اندھیرا، ٹوٹل خاموشی، ٹوٹل سکوت، تاکہ انسان کیا کرے؟ انسان ریلیکس کر جائے، اس کے اعصاب کی ٹینشنز کو ریلیو کرنے کے لیے، اس کو ایموشنلی ریلیکس کرنے کے لیے، اس کو انوائنڈ کرنے کے لیے، اور پھر رات کی نیند اور کام کاج چھوڑ کے، ایکٹیویٹی چھوڑ کے سو جانا، یہ ساری رات ہمارے جسم کو ریپیئر کرنے کا ایک وقت مل جاتا۔ آپ کو پتہ نا کہ جب انسان حرکت کرتا ہے تو ہمارے بہت سے پٹھے، ہمارے جوڑ، ہمارے جسم کے کچھ مسلز، ٹینڈنز وغیرہ بریک کرتے ہیں، ویئر اینڈ ٹیئر ہوتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو رات کو جب مسلمان یا انسان سو جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو توڑ پھوڑ کا شکار ہوئی ہوتی ہیں، راتوں رات ان کی مرمت ہو جاتی ہے، وہ تازی اور فریش ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ سڑکوں وغیرہ کی مرمت کے لیے رات کا وقت استعمال کیا جاتا ہے، وہ پینٹ وغیرہ سڑکوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں، صفائی وغیرہ جو ہے وہ صبح صبح کی جاتی ہے، اس سے پہلے کہ ٹریفک آ جائے۔ تو بالکل نیند کا معاملہ انسان کے جسم کے لیے وہ ہے کہ وہ سارے کام چھوڑ کے سو جاتا ہے، اس کے مسلز ریلیکسڈ ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی حرکت نہیں ہو رہی، ساری باڈی کی ریپیئر، ساری باڈی کی ہیلنگ، وہ ساری اس کے سوئے سوئے میں ہوتی ہے، اور اگلے دن وہ تازہ دم اور فریش ہو کے اٹھتا ہے۔ اللہ نے رات سونے کے لیے، آرام کے لیے، اور دن کام کے لیے بنایا ہے، اور یہی فطرت کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب فطرت کے طریقوں کے مطابق معاملہ چلتا رہتا ہے تو برکتیں بھی آتی ہیں، بڑھوتیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ کے انعامات بھی ملتے ہیں، اور سکون اور امن بھی قائم رہتا ہے۔ اچھا، فطرت کے خلاف کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو پھر صحیح اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ مثلا ہم دیکھیں، ہر فصل کا، ہر سبزی کا، ہر پھل کے اگنے کا ایک وقت ہے۔ مثلا آپ کو پتہ ہے کہ گندم کی فصل ایک خاص موسم میں بوئی جاتی ہے، اور پھر اسی موسم میں اگر وہ بوئی جاتی ہے، گندم کا دانہ بویا جاتا ہے، تو پھر ایک خاص موسم تک وہ پکتا ہے اور کٹتی ہے۔ اگر اس موسم کے علاوہ اس کو کسی اور موسم میں بویا جائے گا جو اس کی فطرت کا طریقہ نہیں ہے، کیا فصل اگے گی؟ نہیں اگے گی۔ جب بھی فطرت کے قوانین اور فطرت کے اصولوں کی پابندی ہوگی، امن ہوگا، پازیٹیو اثرات ہوں گے، ثمرات ملیں گے۔ لیکن جب فطرت کے اصولوں اور طریقوں کی پابندی نہیں ہوگی اور ان کی خلاف ورزی ہوگی، نہ امن ہوگا، نہ سکون ہوگا، نہ ثمرات ہوں گے، نہ ریزلٹس ہوں گے، نہ آؤٹ پٹ ہوگا، برکتیں اٹھ جائیں گی۔ کیا خیال ہے، آج وقت میں سے برکت اٹھ گئی ہے کہ نہیں؟ لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم آج یہی ہے، کیا کریں، وقت نہیں ہے۔ 80% خواتین اور مردوں کا آج یہی شکوہ ہے، وقت نہیں ہے، اب مجھے ملنے نہیں آئے، پتہ نہیں کیا ہے، وقت ہی نہیں نکلتا۔ ہر چیز میں وقت کی کمپلین اور وقت کی شکایت، کیونکہ ہم نارمل ٹائم ٹیبل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج لوگ جاگتے ہیں تو بس جاگتے ہی چلے جاتے ہیں، اور سوتے ہیں تو بس سوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دن سونے کے لیے نہیں، دن جاگنے کے اور کام کرنے کے لیے، رات سونے کے لیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ دن کو جتنا بھی سو لیں وہ تھکاوٹ دور نہیں ہوتی۔ دن کی نیند کبھی بھی نہ اعصاب کو ریلیکس کرتی ہے اور نہ تھکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ مجھے اپنا یاد ہے کہ جب میں ہاسپٹل میں کبھی کبھی ڈیوٹیز کا یہ ہوتا تھا کہ نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی نا، تو ساری رات کے سونے کے بعد آ کے گھر آپ 8 گھنٹے بھی دن کا سو لو، وہ دن کا سونا جو ہے آپ کی تھکاوٹ کبھی دور نہیں کرتا۔ آپ اگلے 2 دن کے بعد جب رات کو سوتے ہو تو آپ کی تھکاوٹ دور ہوتی۔ یہ فطرت ہے۔ فطرت کے طریقوں کی جب خلاف ورزی ہوگی تو امن سکون اٹھے گا، اور آج ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فطرت کے طریقوں اور کائنات کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن، حدیث اور فطرت کے طریقوں سے بغاوت اور سرکشی کرنے سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وہی ہے
جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق سے بہت سے جانور اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مثال قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا دی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مثال جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام میں دیتے ہیں تو اس سے بنیادی طور پر دو باتوں کو واضح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ایک، بارش، اور بارش کے بعد سبزہ، کھیتیاں اور زندگی کے اثرات کے نکلنے سے اللہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ رب جو بارش کے برسانے سے مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ مردوں کو بھی زمین میں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے پر قادر ہے۔ زندگی بعد موت کا عقیدہ، قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے کا عقیدہ، عقیدہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مثال دے کر واضح فرماتے ہیں۔ اور دوسری یہ مثال دی جاتی ہے کہ بارش برستی ہے اور دیکھو کیسے کھیتیاں لہلاتی ہیں، کیسے مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں، کیسے مردہ پڑی ہوئی بستیاں جو ہیں وہ جی اٹھتی ہیں۔ اس مثال سے دوسرا مقصد قرآن کی تعلیمات کے اثرات سمجھانا ہے، کیونکہ جیسے بارش برستی ہے اور بارش کو باران رحمت کہا جاتا ہے، ویسے ہی قرآن اور حدیث اور دین کی تعلیمات بھی ایک مردہ بستی پر، ایک مردہ ماحول پر باران رحمت کی طرح برستی ہے، اور قرآن کی تعلیمات سے بھی وہی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وہ نفس جو مردہ تھے، وہ ضمیر جو مردہ تھے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے برسنے سے اعمال صالحہ کی کھیتیاں بھی لہلہاتی ہیں اور مردہ قومیں پھر زندہ ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دو مثالیں ہمیشہ، یہ مثال ہمیشہ دے کر یہ دو باتیں سمجھانا چاہتے ہیں، اور آج سورہ فرقان کا بنیادی مضمون بھی انہی دونوں باتوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ کون کون سی باتیں؟ کتاب اور نبی کی تعلیمات کا اتباع اور فکر آخرت۔ تو اس مثال سے وہ دونوں چیزیں جس کو قریش مکہ ماننے سے انکار کر رہے تھے، اس مثال کے ذریعے ان کی نفی کو اثبات میں یا ہاں میں بدلنے کی کوشش کی گئی۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک متنبع کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے، بس ایک نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور کیا کرو؟ پڑھیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا نہ کریں؟ ایک لا ہے اور پھر اس کے بعد ایک ڈو ہے۔ قرآن کا وہی ہمیشہ کا طریقہ، جہاں ایک لا آتا ہے ساتھ ہی ایک ڈو بھی آ جاتا ہے۔ یہ نہ کرو تو کیا کرو، یہ دونوں پیرالل چلتے ہیں۔ اللہ کے کلام میں یہ طریقہ آپ کو ہر جگہ ہی نظر آئے گا۔ اور جب نئے محراب ہم دعوت دینے کے لیے نکلیں، قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں، تو ہمیں بھی اپنی دعوت کا یہ طریقہ لازماً اپنانا ہے۔ جب لوگوں کو بتائیں یہ نہ کریں تو ساتھ ہی کیا کریں بھی بتانا بہت ضروری ہے۔ دہرائیں کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب ایک چیز سے منع کر دیا جاتا ہے، ایک چیز سے روک دیا جاتا ہے، یہ نہ پہنو، یہ نہ کھاؤ، ایسے کاروبار نہ کرو، ایسے باتیں نہ کرو، جب ایک چیز پہ لا لگا دیا جاتا ہے اور سننے والا وہ لا کو مان لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی زندگی میں سے وہ لا کا وقت نکل جاتا ہے، اس کے پاس تھوڑا سا خالی وقت، تھوڑی سی خالی صلاحیتیں، کچھ بچا ہوا مال جو وہ اس چیز پر لگا رہا تھا، جو وقت، جو مال، جو صلاحیتیں جو اس لا کو پہلے کرنے کے لیے وہ کر رہا تھا، اب وہ خالی ہو جاتی ہیں، اب وہ فارغ اور سپیر ہو جاتی ہیں، ایک ویکیوم بن جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ویکیوم بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ویکیوم میں فوراً ہوائیں دور دور سے بھر دیتی ہے نا اس جگہ۔ اب جب آپ لوگوں کو بتائیں گے یہ نہ کرو، اگر آپ نے لا بتانے کے بعد کیا کرو نہ بتایا تو اس ویکیوم کی جگہ کو جلد از جلد کون بھرنے کی کوشش کرے گا؟
इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो उस ला की जगह को उससे ज्यादा कभी गुनाह से भर देगा। तो लिहाजा हमेशा कुरान और हदीस की तालीमात की दावत में जब लोगों को बताएं कि ये ना करो तो क्या करो का अल्टरनेटिव साथ ही बता देना लाजिम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक डोंट दिया, देखो काफिरों का इत्तिबा ना करना, काफिरों को कॉपी ना करना, काफिरों को फॉलो ना करना, उनकी अतात ना करना, उनकी बातें ना मानना। तो फिर क्या करना? जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, उनके साथ जिहाद करो, बिही साथ इसके। मुफस्सिरीन कुरान कहते हैं कि ही की ज़मीर कुरान की तरफ जाती है, ही की ज़मीर कुरान, कुरान के अहकामात, कुरान की तालीमात की तरफ जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर गोया इस आयत में क्या फरमाया? काफिरों के साथ, नॉन मुस्लिम्स के साथ, मुश्रिकों के साथ, वो लोग जो कुरान और हदीस की तालीमात को नहीं मानते, उनके साथ जिहाद करो, उनके साथ कोशिश करो, उनके साथ मेहनत करो। और कैसे करो? जिहादन कबीरा करो, लेकिन करो कैसे? इस कुरान के साथ। दो मानी है बी ही के हवाले से। एक तो जब तुम इस कुरान को पकड़कर, तुम इस कुरान को थाम कर ना मानने वालों के साथ जिहाद करोगे तो तुम्हारे जिहाद का तरीका ही इस कुरान के वज़ा करदा तरीके के मुताबिक होना चाहिए। तुम्हारे जिहाद का तरीका, तुम्हारे किताल का तरीका, और आप सबको मालूम है कि जिहाद किस किस शक्ल में है। जिहाद ज़बान से भी है, जिहाद कलम से भी है, माल से भी है, तलवार से भी है, अपने नफ्स से भी है, अपने घराने और बरादरी से भी है, माशरती सतह पर भी है, कौमी और इंटरनेशनल सतह पर भी है। जिस सतह पर हो, जिस अंदाज में हो, जब तुम इस कुरान के हवाले से जिहाद करना, आपको मालूम है सूरह तौबा में, सूरह अल इमरान में हमने वाज़ेह तौर पर एक चार्टर पढ़ा है। कुरान और हदीस एक पूरा ज़ाब्ता है जिहाद सिखाते। जिहाद किसके साथ करेंगे? मुसलमान जब जिहाद के लिए उठेंगे तो किसके साथ जिहाद करेंगे? कब करेंगे? कब तक करेंगे? किस तरह करेंगे? किस वक्त करेंगे? और कितनी देर तक करेंगे? फिर करने के पीछे उनका मकसद, उनका गायत, उनकी सोर्स और उनकी रीजन क्या होनी चाहिए? ये सब कुछ हमें कुरान और हदीस में गाइड किया गया, और गाहे बगाहे इन चीजों को मैं हाईलाइट कुरान और हदीस से करती चली आई हूं। तो लिहाजा जब जिहाद करना है और जिहादन कबीरा करना है तो कुरान के और हदीस के वसा करदा दायरा कार और इसके बताए हुए असूल और ज़वाबित के मुताबिक करना है। और फिर जाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा, कि जब तुम जिहाद करने लगो तो फिर एक जिहाद कबीरा क्या है? कुरान को लेकर निकलो और सारी दुनिया पर छा जाओ। ये जिहादन कबीरा है। कुरान की दावत को, कुरान के पैगाम को, इसकी तालीम को सारी दुनिया तक फैला देना, ये कुरान की इस आयत के हवाले से जिहादन कबीरा है। अल्लाह हमें दीन का मुहाजिर और मुजाहिद बना दे। अल्लाह हमें इस जिहादन कबीरा की तौफीक अता फरमा दे। इस आयत के हवाले से जिहादन कबीरा क्या है? कुरान की तालीमात, हदीस की तालीमात की दावत देना। कुरान और हदीस की दावत, इसकी तबलीग, इसकी अशात, इसकी तालीम, इसकी हिफाजत और इसके निफाज और सरबुलंदी की कोशिशें, ये गोया जिहादन कबीरा की एक शक्ल है। और वैसे अफजल तरीन जिहाद क्या है? हदीस तो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल तरीन जिहाद जालिम हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक पुकारना है। और कलमा हक क्या है? कुरान और कुरान के अहकामात, कुरान और कुरान का बताया हुआ ज़ाब्ता हयात, निज़ामी हुकूमत, इसके हदूद, इसके हलाल और हराम, यही तो है कलमा हक। तो गोया जिहाद अफसल फिर क्या हुआ? जालिम जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ जाहिद हुम बिही जिहादन कबीरा, यही जिहाद कबीर भी है और यही हदीस के हवाले से अफजल तरीन जिहाद भी है। वही है जिसने दो समुद्रों को मिला रखा है, एक लजीज और शीरी, दूसरा तल्ख और शोर, और दोनों के दरमियान एक पर्दा हाइल है। एक रुकावट नहीं, एक रुकावट है जो उन्हें गड मड होने से रोके हुए।
یہ مثالیں آج جو آ رہی ہیں بسا اوقات ہم پہلے بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں، آج اس لیے ان کی میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کر رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی جگہیں، بہت سی جغرافیکل لوکیشنز ایسی ہیں کہ جہاں پہ دریا جو ہے وہ سمندر کے ساتھ ملتا ہے، وہ دریا کا براؤن کلر کا مٹیالہ میٹھا ٹھنڈا پانی، اس کی مچھلیاں بھی فرق ہیں، اس کی آبی حیات بھی فرق ہے، اور ادھر وہ سمندر کے پانی میں جا کے ملتا ہے، سمندر کا پانی نیل گون ہے، نیلے رنگ کا ہے، اور وہ تلخ بھی ہوتا ہے، وہ کھاری بھی ہوتا ہے، اس کی مچھلیاں بھی اور اس کی آبی حیات بھی، اور نہ پانی گڑبڑ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی آبی حیات آپس میں انٹرمکس کرتی ہیں۔ حالانکہ اس دریا کے درمیان اور اس سمندر کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بیریئر نہیں بنایا ہوا، کوئی obstruction نہیں بنائی ہوئی، اور وہ کتنی دیر تک دریا کا پانی الگ چلتا رہتا ہے، دونوں سائڈوں پہ سمندر کا پانی الگ چلتا رہتا ہے۔ اور پھر سمندر کے اندر، بہت سے سمندروں کے اندر ایسے علاقے موجود ہیں کہ ایک سائڈ پہ گرم پانی بہ رہا ہوتا ہے اور ایک سائڈ پہ ٹھنڈا پانی، اور دونوں پانی آپس میں گڈمڈ نہیں ہوتے، گرم گرم رہتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا رہتا ہے۔ دونوں کی مچھلیاں فرق ہیں، اس کی مچھلیاں، اس کے پلانٹس اور ہیں، اس کے پلانٹس اور ہیں، اور یہ مچھلیاں ادھر سے ادھر، اس کی ادھر سے ادھر نہیں جاتی، اور وہ سالہ سال سے الگ بہتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی تخلیق، اس کا کنٹرول، اور پھر یہ بھی تو پتہ چل رہا ہے کہ اس روئے زمین میں، اس کائنات میں کوئی ایک چیز اوپر سے ایک انچ نیچے، اور کوئی دائیں کی چیز بائیں، کوئی بائیں کی چیز دائیں، الا باذن اللہ، نہ بدلتی ہے، نہ ہلتی ہے، نہ ہٹتی ہے۔ ساری کی ساری کائنات اللہ کے احکامات کی کڑی پابندی اور اطاعت کرتی ہے۔ اللہ کی قدرتوں کا بھی، اللہ کی تخلیق کا بھی، اللہ کے قبضہ قدرت کا بھی، اس کی ملکیت کا بھی، اس کی ربوبیت کا بھی، اس کے رازق ہونے کا، کتنی چیزوں کا اس سے علم ہو رہا ہے۔ اللہ کی پہچان مل گئی ہے اللہ کی اس طاقت کے حوالے سے، اور پھر اللہ نے اس انسان کو سمجھایا کہ وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا۔ کیسے پہلے پانی کی مثال، اور پھر دو قسم کے پانیوں کے الگ رہنے کی مثال، اور پھر اسی پانی سے انسان کے بنانے کی مثال۔ پانی سے اس نے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے۔ تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ کتنا ربط ہے قرآن کی آیات میں۔ آپ دیکھیں تو صحیح نا، پہلے پانی کا تذکرہ، اور پھر پانی کے دو سلسلوں کے الگ الگ ہو کر اتنے بڑے بڑے موج زن سمندر ہیں، لیکن موج زن سمندر گڈمڈ نہیں ہوتے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ بھی بڑے آرام سے چلتے بھی رہتے ہیں، بہتے بھی رہتے ہیں، اپنی اپنی زندگی کیری آن بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسی پانی کو پکڑ کے انسان کو اس کی تخلیق کا آغاز بتایا، اور پھر اس کے لیے بھی اس کے دو معجزن سمندر رشتے بتا دی۔ کتنا مربوط ہے، کتنا حسین کلام ہے، اور کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مثال کو اتنی ردم کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں ذہن نشین کر دیتا ہے، کوئی تلخی بھی نہیں آتی، کوئی ہارشنس بھی نہیں آتی، اور بڑی خوبصورت سے فطرت کے طریقے سے بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے کیا بتایا کہ جیسے اللہ کے احکامات اور اللہ کے کنٹرول سے اتنے بڑے بڑے فیٹمز اینڈ فیٹمز آف پانی ہے ان سمندروں کے اندر، ٹھاٹے مارتا ہوا پانی ہے، لیکن وہ گڈمڈ نہیں ہوتا، وہ بہتا ہے اور وہ بہتا چلا جا رہا ہے، سالہ سال سے بہتا چلا جا رہا ہے۔ تو تمہارے اتنے یہ دو پیرالل رشتے ہیں نا، ہر شادی شدہ شخص کو یہ دو قسم کے رشتوں کو ایکسپوزڈ ہوتا ہے، ایک اس کے نسب کے رشتے، وہ جو نیکا ہوتا ہے نا، اور دوسرے اس کے سسرالی رشتے، ہے نا۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر اللہ کے حکم سے یہ دو موجے مارتے ہوئے، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر الگ الگ چل سکتے ہیں، اور ان کی حیات الگ الگ رہ سکتی ہیں، اور یہ اینٹیٹیز الگ الگ مینٹین ہو کے گڈمڈ ہوئے بغیر اسموتھلی ہارمونی کے ساتھ ایوالوڈ رہ سکتے ہیں، تو اپنے اتنے یہ خوبصورت اور اتنے موجے مارتے ہوئے ٹھاٹے، محبت کی موجے مارنے والے ان رشتوں کو پیرالل مینٹین نہیں کر سکتے ہو؟ ان دونوں رشتوں کو بھی اعتدال سے، توازن سے، عدل سے زندگی میں قائم رکھنا تمہارے لیے کب ممکن ہوگا؟ وہ سمندر کب قائم کر سکتے ہیں؟ جب باذن اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ تمہارے بھی دائیں بائیں یہ دونوں قسم کے رشتے، تمہارے اوپر، تمہارے نیچے، تمہارے دائیں بائیں، تمہارے ہر قسم کے محبتوں سے معزن یہ سمندر رشتے تمہارے ارد گرد موجود ہیں۔ تمہیں بھی ان کے درمیان عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، توازن کرنا ہے، سب کا حق ان کو ادا کرنا ہے بغیر ظلم و زیادتی اور حق تلفی کے۔ یاد رکھیے گا
اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے حق تو معاف کر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے حق معاف نہیں کرے گے الا یہ کہ وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ خود اس کا حق معاف کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بنانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ تم بھی ان رشتوں کو مینٹین صرف اور صرف تب ہی کر سکتے ہو اگر کیا کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں جو آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ہمیشہ مسنون خطبہ نکاح وہی ہے. اس میں بہت سے نسخے موجود ہیں اور اس میں ایک چیز جو 4 دفعہ دہرائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. اللہ کا تقوی جب کسی گھرانے میں ہے تو وہ خوشحال گھرانہ ہے. اور خطبہ نکاح کے آخر میں اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فقد فاز فوزا عظیما. دیکھو یہ سارے نسخے اوپر والے خطبہ نکاح کے کامیاب گھرانے کے لیے ضروری ہیں، لیکن اگر تم فوزا عظیما چاہتے ہو نا، سپرلیٹو قسم کی کامیابی چاہتے ہو، تو پھر نسخہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہی نسخہ یہاں بھی سمجھایا جا رہا ہے. یہ تمہارے دونوں ہم پلہ رشتے ہیں، ادھر تمہارا نسب ہے، ادھر تمہارا سسرال ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کیا فرمایا تھا؟ تمہارے 3 باپ ہیں. کون سے 3 باپ تھے؟ ایک تمہارا نسب سے باپ، ایک تمہارا بیوی کا باپ، اور ایک تمہارا وہ استاد جس نے تمہیں علم سکھایا. تو یہی تو سکھایا جا رہا ہے، سب میں اعتدال، سب میں توازن، سب میں عدل. سب کو اپنے اپنے حق دو، لیکن یہ بیلنس تم مینٹین تبھی کر سکو گے، یہ اعتدال پر تم قائم تبھی رہ سکو گے جب تم اس رب کے احکامات جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں ان کے مطابق عمل کرو. اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوچھ رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ایک مبشر اور ایک نذیر بنا کر بھیجا. ان سے کہہ دو میں اس کام میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں. اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اس کا باخبر ہونا کافی ہے. جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے، پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت پر عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان. اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو. رحمان کون سا رب ہے؟ رحمان وہ رب ہے اللہ جس نے کائنات کی تخلیق کے وقت آسمان پر لکھ دیا تھا رحمتی غالب علی غضبی، کہ قیامت کے دن تک میری رحمت، میرا رحم میرے غضب، غصے، قہر پر غالب رہے گا. اس کا رحم اس کے غضب پر غالب ہے. دنیا میں اس کا رحم عام ہے، مبالغے کی حد تک ہے. رحمان کی شکل میں وہ رحم کرتا ہے. رحمان کیسا رحم کرنے والا ہے؟ جس میں مبالغے کا ایک عنصر ہے. رحمان، طوفان، طغیان. اب سمجھ آیا رحمان کا رحم کیسا ہے؟ بڑی گہری طغیانی ہے، حدود اور قیود سے نکل کے جاتا ہے. رحمان ایسا رب ہے کہ وہ سب پر رحم کرتا ہے. فرما برداروں کو، نافرما برداروں کو، اپنے عبادت گزاروں کو، عبادت سے رکنے والوں کو، کافروں کو، فاسقوں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، صالحین کو، نیکوکاروں کو، انبیاء کو، انبیاء کے دشمنوں کو، سبھی کو وہ اولادیں بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، ہوا بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، دنیا میں عزت آبروئیں بھی نوازتا ہے کیونکہ وہ رحمان ہے. یہ ہے اس کے رحم کا تقاضا اس دنیا میں کہ اس کا رحم عام ہے. اس کا رحم خاص نہیں ہے کچھ لوگوں، وہ سب پر رحم کرتا ہے اور مبالغے کی حد تک رحم کرتا ہے. بن مانگے کرتا ہے، کوئی مانگے تو وہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگے تو وہ روٹھ جاتا ہے. یہ ہے وہ رحمان. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے ہم اسی کو سجدہ کریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. وہی ہے مشرکین مکہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تعارف کر کے یہ بتاتے تھے کہ اس رحمان کے آگے سجدہ کرو
تو وہ کہتے تھے رحمان کون ہوتا ہے؟ اللہ کو تو پہچانتے تھے لیکن اللہ کو اللہ کی توحید اور اللہ کی صفات کے ساتھ نہیں مانتے تھے. یہ آیت سجدہ ہے. تمام اہل علم متفق ہیں کہ اس آیت پر سجدہ لازم ہے. یہ آیت سجدہ اس پر تمام اہل علم متفق ہیں کہ اس پر سجدہ لازم ہے اور اس پر مسنون دعا کے الفاظ بھی موجود ہیں. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو رحمان کو نہیں پہچانتے جب ان کو سجدے کو کہا جاتا ہے تو ان کے سجدے کا حکم ان کو الٹا نفرت میں اضافے کا باعث بنتا ہے. تو مسنون دعا اس میں موجود ہے کہ جو شخص اس آیت کو سنے وہ جواب میں دعا کرے زادنا اللہ خضوعا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خضوع میں اضافہ کر. ما زاد للأعداء نفورا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کو اور اپنے دشمنوں کو نفرت میں اضافہ کرتا ہے. اللہ ہمارے لیے ان آیات اور ان احکامات کو سن کر ہمارے خشوع اور خضوع میں اضافہ فرما. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی آیات کا جواب دینا یہ قاری قرآن کے تلاوت کے آداب کے حوالے سے. قرآن کی آیات میں آتا ہے، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کا طریقہ یہ کہ وہ قرآن کی آیات جب ان کو سنائی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے. اندھے بہرے ہو کر گرنے کا مطلب ایک تو یہ نا کہ وہ سنتے ہیں نہ ان کو سمجھ آتی ہے نہ ان کو کچھ پلے پڑتا ہے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، یا سنتے ہیں اور سنی انسنی کر دیتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے. اور دوسرا اندھے بہرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں اور اس کو رسپونڈ نہیں کرتے، اس کا جواب نہیں دیتے. جیسے بسا اوقات قرآن میں آتا ہے افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، افلا یعقلون، افلا یؤمنون. اس پر کیا کرنا ہوتا ہے؟ اگر عربی کا جواب آتا ہے تو عربی میں دیا کریں، اور اگر عربی کا نہیں دیا آتا تو اردو میں قرآن کے سوال کو رسپونڈ کرنا، اس کا جواب دینا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز میں بھی نظر آتا ہے. بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. وہی ہے جس نے رات کو اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا. ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. کس کا شکر گزار؟ اپنے رحمان رب کا شکر گزار ہونا چاہے. اب رب کے رحمان رب کے شکر گزار بندے کیسے ہیں؟ سورہ فرقان کی یہ آیت اور اس سے آگے والی آیات بہت خوبصورت آیات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اپنا بطور رحمان تعارف کروایا، پھر اس میں بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس رحمان کو پہچانتے ہی نہیں، اور جب رحمان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن پھر کچھ ایسے ہیں کہ جن کو رحمان کا تعارف کروایا جاتا ہے تو وہ اس کے بندے بن جاتے ہیں، اس کے غلام بن جاتے ہیں. اللہ اپنی بندگی کے طریقے سکھا دے، اللہ اپنی غلامی کا اسلوب سکھا دے، اللہ بندگی میں ہمیں لطف آنے لگے، اللہ عبادات میں ہمیں سرور آنے لگے، اللہ نمازوں میں ہمارا دل لگنے لگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عباد الرحمن کی صفات سے متصف فرما دے. یا رحمان ہمیں ایسے بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں. عباد الرحمن اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے بندوں کی پہلی صفت نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین کتنا عملی دین ہے. یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو اس دن بھی بتا رہی تھی. آج ہم نے اپنے معاشرے اور اپنے ماحول میں دین کو بنیادی طور پر صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا تصور لے لیا. آج دین چند ریچولز کا نام سمجھا جاتا ہے. وہ شخص جو نماز، روزہ، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، وہ دیندار ہے، وہ مسلمان ہے. And that's it. بس یہی دین ہے، باقی اس کے بعد میری زندگی تمہیں اس سے کیا. یہ تصور نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے گا، دین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، بلکہ یہ عبادات تو اصل میں دین کی اطاعت، دین پر عمل کرنے کا طریقہ سکھانے کا ایک پروٹوکول اور ایک ریچول ہے. وہ بالکل جیسے ایک فوجی افسر نے جنگ کرنی ہے، اس نے جا کے بیٹل فیلڈ میں لڑنا ہے تو اس کو مارچ پاسٹ کروائی جاتی ہے، اس کو فیلڈ ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں. اس کا فوجی ہونا صرف اس کی مارچ پاسٹ نہیں ہے، صرف اس کی لیفٹ رائٹ اس کا فوجی ہونا نہیں ہوتا.
وہ لیفٹ رائٹ اور وہ ایکسرسائزز تو اس کو اصل کام کے لیے کروائی جا رہی ہوتی ہے. تو مومن کے لیے بھی اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کو اس کے دشمن سے لڑنے کی تربیت اور اس کے مالک کی اطاعت کرنے کے ہنر، اس کے رمز، اس کے سلیقے سکھانے کی تربیت کا معاملہ ہے. نماز بنیادی طور پر یا قرآن اور حدیث یا ان تعلیمات یا یہ عبادات جو ہے یہ صرف یہ دین نہیں ہے، یہ تو بنیادی طور پر ایک مومن کی تربیت کرتی ہے کہ اس نے دین کے احکامات پر اللہ کی بندگی کرنی کیسے. نماز جھکنا سکھاتی ہے، نماز عاجزی سکھاتی ہے، نماز پنکچوالٹی سکھاتی ہے، نماز اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی تربیت کرتی ہے. تو لہٰذا یہ ساری عبادات جو ہیں روزہ تقویٰ دیتا ہے، زکوٰۃ اور صدقات دل سے مال کی محبت نکالتے ہیں. یہ سب چیزیں اللہ کی بندگی کے عمل کو آسان کرتی ہیں. بیسیکلی تربیت ہے، یہ تو ٹریننگ ہے. تو اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں، پہلی صفت کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ نرم چال چلتے. ان کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون سی چیز پسند ہے؟ عاجزی. اور اللہ کو کون سی نہیں پسند؟ ان اللہ لا يحب المتکبرین. یہ اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، قیامت کے دن اس کے رحم کے طلبگار ہیں. تو لہٰذا کیا چاہتے ہیں؟ حدیث میں ان کو پتہ ہے جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوگا وہ تو جنت میں داخل نہیں ہوگا. ان کو تو قرآن کی آیات کے حوالے سے پتہ ہے وَلَبِئْسَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. دیکھو تکبر کرنے والوں کا تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس برے ٹھکانے سے اپنے دلوں میں رائی بھر تکبر کو بھی کھرچ کے نکالتے ہیں، اور ان کی عاجزی، ان کی سادگی اور ان کی نرمی ان کی چال میں بھی نظر آتی ہے. یہ نرم چال چلتے ہیں، یہ متکبرین کی طرح نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے تم زمین میں اکڑ کے نہ چلو، تم زمین میں اکڑ کے نہ چلو. کیوں؟ کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا. انہوں نے پڑھ رکھا ہے، اس لیے یہ نرم چال چلتے ہیں، عاجزی کی چال چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر شخص کی جو چال ہوتی ہے وہ اس کی مالی، اس کی معاشی، اس کی ذہنی، اس کے اخلاق، اس کے معاملات کو پروجیکٹ کر رہی ہوتی ہے. نظر آتا ہے؟ کسی کے مزاج پتہ چل جاتا ہے، اس کا فریم آف مائنڈ اور اس کے دل کی حالت کی عکاسی ہوتی ہے کسی کے چال ڈھال سے. کسی گنڈے کو کبھی چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ گنڈا اور طرح چلتا ہے، چور ڈاکو اور طرح چلتا ہے، بھتہ لینے والا اور طرح چلتا ہے، ایک فاحشہ اور طرح چلے گی، ایک زانی اور طرح چلے گی، ماڈل اور طرح چلتی ہے. اور وہ جو مسجد کی طرف نمازی چل کے جا رہا ہوتا ہے اس کے چلنے کی کیفیت اور ہوتی ہے. آقا اور طرح چلتا ہے، غلام اور طرح چلتا ہے نا. ایمان کی حالت بھی چال پر افیکٹ ڈالے گی، معاشی حالت بھی، ذہنی حالت بھی، علمی حالت بھی، سب چیزیں جو ہے وہ آپ کی چال کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، جو رحمان کے بندے بن جاتے ہیں، ان کے رحمان کی بندگی کا اثر ان کی چال پر بھی ہوتا ہے. وہ نرم چال چلتے ہیں، متکبروں جیسی گھمنڈ اکڑ کی چال نہیں چلتے. بس اوقات لوگوں کی چال کے اندر ایک وہ انداز ہوتا ہے، چلتے ہی اتنا اکڑ کے ہیں، گردن اکڑی ہوئی ہے، ابرو اکڑے ہوئے ہیں، نگاہیں اکڑی ہوئی ہیں، پوسچر، باڈی موومنٹ، لہجے کے اندر تکبر ہے. اور بس اوقات وہ گاڑیوں میں چلنے والے تکبر سے چلتے ہیں. میں کئی دفعہ شاید پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی ہوگی، کچھ لوگوں کو اپنی بڑی بڑی گاڑیوں کا اتنا گھمنڈ اور اتنا غرور ہوتا ہے. بارشوں میں کبھی دیکھے سڑکوں کے اوپر وہ پانی اکٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ ایک گاڑی والا آتا ہے اور وہ شوں کر کے گزر جاتا ہے دائیں بائیں. اس کو کچھ پتا نہیں اپنے گھمنڈ میں، کس بیچارے نے انٹرویو دینے جانا تھا، کس بیچارے نے دفتر جانا تھا، اس کے کپڑے کیچڑ کے ساتھ، مٹی کے ساتھ، پانی کے ساتھ بھر کے. اس کے چال کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے، اس کو ارد گرد اپنے ماحول کا کوئی خیال نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ کے بندے نرم چال چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال، سیرت کا نمونہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. شمائل ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال اور حلیہ مبارک کی ڈیٹیل آتی ہے. تو آپ کے چال کے حوالے سے آتا ہے کہ جب بھی آپ چلتے تھے تو آپ چھوٹے قدم لیتے تھے، تیز چلتے تھے، چھوٹے قدم لیتے تھے. اور آپ کے چال میں آپ کے جسم کی حالت کچھ ایسی ہوتی تھی کہ گویا
بلندی سے نشیب یا ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہیں، ہلکا سے عاجزی اور جھکاؤ کی کیفیت. لیکن اس کے باوجود راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھلوان کی طرف چلنے کی کیفیت کے باوجود آپ کی چال میں ایک روب، ایک وقار اور ایک متانت اور ٹھہراؤ کی کیفیت ہوتی، یعنی آپ کی شخصیت کا روب اور دبدبہ بھی آپ کی اس چال میں پنہا اور نظر آتا تھا. حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو بہت زیادہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا، مسلمان کو چلتے ہوئے دیکھا، اور وہ نا پتہ نہیں عاجزی کی وجہ سے بالکل ہی جھک کر نیچے سر پھینکا. تو حضرت عمر نے منع کیا کہ تم بیمار ہو، کیا تم ضعیف ہو، کیا تم ناتواں ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو بہت صحت مند ہوں. تو کہتے ہیں پھر اتنے مرغوب لگا کی طرح کیوں چل رہے ہو؟ مسلمانوں کی چال کے اندر یاد رکھیے گا ہمارا دین نا بیلنس دین ہے. وہ ادھر تکبر کو اور گھمنڈ کو اور اکڑ کو بھی پسند نہیں کرتا، فخر جتاتے ہوئے چلنے کے طریقے کو بھی نہیں، اور بالکل ہی مریل اور روب بھی تو ہونا چاہیے نا مسلمانوں کا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو طواف کیا جاتا ہے اور وہ صحیح کی جاتی ہے، اس میں مسلمانوں کو ابتدائی چکروں میں کیا کہا جاتا تھا کہ مشرکین مکہ کے سامنے جب جاتے ہو تو ابتدائی چکروں میں وہ مرد جو ہے وہ اپنے کندھے ہلا کر اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کرنے کے لیے چلے، تاکہ قریش مکہ کو پتہ چلے کہ یہ بیمار مریل قسم کے لوگ نہیں ہیں. تو لہٰذا چال کے اندر نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نڈھال اور مضمون حالت نظر آنے لگے. شخصیت کا روب، شخصیت کا وقار اور اس کا دبدبہ بہرحال چال میں ہونا چاہیے، لیکن تکبر اور گھمنڈ کا طریقہ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں سب پتا ہوتا ہے کہ ہمارا گھمنڈ کہاں پہ آ رہا ہے اور ہمارا روب کے لیے کیا ہو رہا ہے. اور جاہل ان کے منہ آئیں، اللہ کے بندوں کی اگلی صفت کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، کہ جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا سَلَامًا. پیچھے مومنون کی آیات بھی، سورہ مومنون کی ہم نے جو وہ 10 ابتدائی آیات پڑھی تھی جن کے حوالے سے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت عمر کی روایت آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر مجھ پر اب وہ 10 آیات نازل ہوئی ہیں، اگر ان کے پیمانے پہ کوئی شخص پورا اترے گا تو وہ شخص اولئک الوارثون، اولئک الوارثون جنت الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہے نا. اور اس میں کیا صفت یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان اللغو معرضون، کہ وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ عباد الرحمن کی یہ صفت آئے گی. ایک اس حوالے سے کہ جب کوئی جاہل وہ جو ان پڑھ ہیں، جن کے پاس قرآن حدیث یا کوئی دنیاوی علم نہیں ہے، جب وہ جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو وہ ان کی باتوں میں الجھتے نہیں. کس حوالے سے؟ اگر جاہل کوئی بیکار لا یعنی خرافات، فحاشی کی منکرات کی گفتگو کرنے لگتے ہیں تو وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کی گفتگو، ان کی کانورسیشن کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں بنتے. بس اوقات جاہل ہیں تو جاہلانہ گفتگو کریں گے، ان کی گفتگو کے اندر لا یعنی باتیں بھی ہوں گی، خرافات بھی ہوں گی، فحاشی بھی ہوگی، بے حیائی بھی ہوگی، اور پتہ نہیں کون کون سے منکرات ہوں گے. تو جو عباد الرحمان ہیں، اگر ان سے جاہل اس قسم کے ٹاپکس اور موضوعات کے اوپر یا برے انداز کے اندر بات کریں تو وہ ان کی ان موضوعات پہ ان کے ساتھ ان کا حصہ نہیں بنتے اور ان کے ساتھ ہم کلام ہو کر اس قسم کی خرافات میں الجھنے کی کوشش نہیں کرتے. دوسرا، جاہل ہیں، جہالت سے پیش آئیں گے، اگر وہ مذاق اڑائیں گے، اگر تنقید کریں گے، تم نے اپنا کون سا حلیہ بنا لیا، اچھی بھلی ہوتی تھی تم، یہ کیا تم ننجا ٹرٹل بن گئی، یہ کیا تم نے منہ سے لپیٹے، اور اس کو تو اتارو. جاہل ہے نا، وہ تو جاہلوں کی طرح بات کریں گے. تو پھر مومن کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ادفع، دور کر دو. کس چیز کو؟ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کر دو. جب جاہل ان کے ساتھ جاہلوں کے طریقے سے بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جاہلیت کے طریقے سے جواب نہیں دیتے، دو بدو بات نہیں کرتے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا، تانے تشنے، گالی گلوچ، وہ جو شیطان تمہیں اکساہٹوں میں ڈالے گا نا، یہ تیری بےزتی کر گئی، تجھے ذلیل کر گئی، تجھے خوار کر گئی، تجھے اتنے لوگوں کے سامنے تیرا مذاق اڑا گئی، اس کو دو بدو ایک کی چار سنا نہیں. جب ان کے منہ جاہل لگتے ہیں تو مذاق، تنقید، کرٹیسزم اور استہزاء کا جواب جہالت سے نہیں دیتے. قالوا سلاما، اڑا لو جتنا اڑانا ہے، میرے گناہ جھاڑ رہی ہو. منہ سے نہیں کہنا، دل میں کہنا، زبان سے صرف سلامہ. اس کے بعد جاہل ہیں، وہ جاہلانہ بحث بھی کریں گے، جاہلانہ مباحثہ بھی کریں گے.
قرآن اور حدیث کے احکامات پہ نعوذ کرٹیسزم بھی کریں گے. کہاں لکھا ہے یہ؟ بتاؤ مجھے ذرا, قرآن کون سی آیت, حدیث کون سی آیت؟ جیسے آج وہ بات مجھ سے سوال کریں گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس وقت جنازے کو اٹھاتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھنے کا تصور کہاں سے نہیں موجود. لوگ اس طرح بات کریں گے, پوچھیں گے. تو لہٰذا جب اس طرح بات بتانے کے باوجود بھی اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو پھر ان کے ساتھ دو بدو بحث تکرار کرنے, ان کو ساتھ الجھنے, ان کے ساتھ ان کو بات کر کے فضول قسم کی بحث تکرار میں الجھنے کی بجائے قالوا سلاما, جس کو بات سمجھ میں نہیں آنی اس کو بہرحال سمجھ میں نہیں آنی. تو لڑائی جھگڑے اور بحث اور تکرار کا طریقہ موضوع نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے کہا تھا جادلہم, ان کے ساتھ جھگڑا کیسے کرو؟ اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ مباحثہ کرو. والذین, اچھا جی, اب اللہ کے جو بندے ہیں ان کا دن کیسے گزرا دیکھیں ذرا, کیا کیا کرتے ہوئے دن گزرا. دل میں عاجزی, دل میں جھک جھک کے نرمی کے ساتھ, کوئی تکبر ریا دکھاوا نمود و نمائش نہیں کر رہے. دن اس طرح گزرا. جاہلوں کو اوائڈ کرتے ہیں, جاہلوں سے نہ لڑتے ہیں, نہ دو بدو بحث کرتے ہیں, نہ جاہلوں کے جاہلانہ سرگرمیوں میں انوالو ہوتے ہیں. دن ایسے گزرتا ہے. راتیں کیسے گزارتے ہیں؟ ٹانگیں بکھیر کے, سو کے, لمبی تان کے, صبح کا الارم لگا کے. ہاں, والذین, وہ لوگ جو یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے بندے کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو سارا دن اللہ کے تقوی میں گزارتے ہیں, اللہ کے خوف میں گزارتے ہیں, رب کے آگے عاجزی کرتے ہوئے, رب کے بندوں کے آگے چھکتے ہوئے دن گزارتے ہیں. خرافات من اللہ, یعنی باتوں سے بچتے ہوئے, اپنا دامن گندگیوں سے آلودہ ہونے سے بچاتے ہوئے زندگی کا دن تو گزارتے ہیں, لیکن راتوں کو لمبی تان کے سو نہیں جاتے. اس رحمان کی نعمتوں کا اعتراف کرنے کے لیے, اس رحمان کی رحمتوں کو پانے کے لیے, اس رحمان کی بخششوں کو سمیٹنے کے لیے, اور اس رحمان کو راضی کرنے کے لیے ان کے پہلو, ان کی پیٹھیں, ان کے بستروں, ان کی خوابگاہوں سے الگ رہتی ہیں. وہ راتوں کو اٹھتے ہیں, اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کے دو پسندیدہ عمل کیا ہیں, کیا کرتے ہیں؟ سجدہ وقیاما, لمبے سجدے. کیونکہ اللہ کا بندہ اللہ کے قریب ترین کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں. اور قیام کرتے وقت آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اجر سب سے زیادہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ نماز کی حالت میں. تو وہ نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقوں کے مطابق طویل قیام کرتے ہیں اور خوبصورت حسین عاجزی والے سجدے کرتے ہیں. اور پھر یہ سجدے اور قیام کر کے کرتے کیا ہیں؟ کون سا وقت ہے؟ سحری کے اوقات ہیں, تہجد کے اوقات ہیں, یہ سیامے ہیں عباد الرحمن. ان کو حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ رات کی آخری تہائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور لوگوں میں اعلان کرتے ہیں, ہے کوئی شخص جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی حاجت پوری کروں؟ ہے کوئی شخص جو دعا کرے اور میں اس کی دعا سنوں؟ ہے کوئی شخص جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اس کے سارے گناہ بخش دوں؟ تو لہٰذا یہ بڑے سیانے ہیں, وہ سکت اٹھتے ہیں, وہ سجدہ کرتے ہیں, وہ قیام کرتے ہیں, اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ. اصل میں یہ رات کو سو کیوں نہیں پائے تھے؟ ان کی راتوں کی نیندیں, ان کی راتوں کو ان کی آنکھیں کھل کیوں جاتی ہیں؟ فکر آخرت ان کے ذہنوں میں, ان کے دلوں میں رچی بسی ہے. ان کو جہنم کا خوف لمبی تان کے سونے سے روک دیتا ہے. یہ راتوں کو اٹھتے ہیں, سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے, وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. یہ ہوتے ہیں رحمان کے بندے جو دن اللہ کی عاجزی اور دل اللہ کی عبادت اور تقوی میں گزارتے ہیں, اور راتوں کو بھی اس رب کے روٹنے کا اور اس رحمان کی رحمت سے محروم ہونے کا خوف ان کی جانوں کو کھائے جاتا ہے. راتوں کو بھی اٹھ کے جہنم سے نجات کی دعائیں مانگتے ہیں. پھر اگلے دن کیا کرتے ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اللہ کے بندے معتدل ہوتے ہیں. ہمارا دین کون سا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ النَّاسِ, کیا ہے؟ امتاً وسطاً.
उम्मतन वसतन है, मोतदिल और दरमियानी उम्मत भी बनाया गया, और हमें हमारे लिए मोतदिल तरीका कार को पसंद भी किया गया। वो जो कहा गया खैरुल अमूरी औसतिहा, बेहतरीन अमूर कौन से होते हैं? दरमियान दर्जे, औसत दर्जे के मामलात बेहतरीन है। तो अल्लाह के बंदे जब खर्च करते हैं तो वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो जाते। इस्लाम एक्सट्रीमिज्म नहीं सिखाता, कुरान और हदीस की अतात एक्सट्रीमिस्ट पैदा नहीं करती, मुतशद्दिद नहीं बनाती। ना दीन के अहकामात में तशद्दुद है, ना दीन पढ़ने वाले मुतशद्दिद हुआ करते। अगर आपका दीन आपको मुतशद्दिद बना रहा है तो याद रखिएगा आप दीन की इत्तिबा नहीं किसी और चीज को मानने वाले हैं। दीन तशद्दुद ना करता है, ना तशद्दुद सिखाता है, और ना कुरान की अतात करने वाले मुतशद्दिद होते हैं। खर्च करते हैं तो इसराफ नहीं करते। इसराफ क्यों नहीं करते? इबादुर रहमान है, ये जानते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो लेकिन खाने पीने में एक बात क्या ना करना, इसराफ ना करना। क्यों? इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला हद से बढ़ने वालों को पसंद ही नहीं करता। कोई ये इबादुर रहमान है, ये रहमान के महबूब बंदों के दायरे में से निकलना नहीं चाहते, रहमान की मोहब्बत से महरूम करना नहीं चाहते अपने आप को, इसलिए ये इसराफ से रुक जाते हैं। दोहरा लीजिए इसराफ क्या है? इसराफ मैंने आपको नॉर्म्स में बताया था कि इसराफ उस खर्च के तरीके को कहते हैं जो अपने दौर के माशरे में जो औसत तबका या मिडिल क्लास तबके से बढ़ के जब खर्च किया जाता है माशरे के अंदर अपने दौर में। मैंने इसका जवाब आपको सीरत के हवाले से वाक्य से भी दिया था। अपने दौर में, क्योंकि याद है आपको ये चीज मालूम होगी कि हर दौर में इंसान की साइंटिफिक तरक्की, इर्तिका, उसके बाकी सिस्टम्स पिछले अदवार से मुख्तलिफ है। इंसान तरक्की करता चला जाएगा, सिस्टम्स ऑफ लाइफ डिफरेंट होते चले जाएंगे। हर दौर में नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जरूरियात जिंदगी, बेसिक कमोडिटीज ऑफ लाइफ फर्क होंगी। आज के दौर का इसराफ वो नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का इसराफ। हर दौर में इसराफ का पैमाना फर्क होता जाएगा। तो इसराफ क्या है? अपने दौर में अपने माशरे का जो मिडिल क्लास तबका है, उस तबके के खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, घर बनाने, सजाने के लेवल से अगर कोई बढ़ के खर्च महज इसलिए करता है कि वो अपना माल दिखाना चाहता है, अपनी शोहरत, अपनी नामवरी, अपने तकब्बुर, अपने रिया, अपने दिखावे, अपनी एग्जिबिशन और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अगर उस मिडिल क्लास तबके से बढ़ के मामला करता है तो ये इसराफ है। और ये इजाजत इसलिए दे दी गई कि हर माशरे का वो जो दरमियाना तबका है वो कंफर्टेबल जिंदगी गुजार रहा है, जीने के लिए, रहने के लिए, खुशी के लिए, आराम के लिए, सहूलत के लिए तकरीबन उतना दर्जा जिंदगी जायज कर दिया गया। लेकिन उससे बढ़ के अगर कोई ऐश परस्ती के लिए, क्योंकि ऐश में तो बसा औकात याद खुदा भूल जाया करती है और उस तकासुर में आकर अल्लाह की खौफ भूल जाया करता है, तो लिहाजा उससे बढ़कर दर्जा करने से मना कर दिया गया और उससे बढ़कर दर्जा जो है वो इसराफ है। तो गोया वो इसराफ नहीं करते और फिर दूसरी तरफ क्या नहीं करते? बुखल भी नहीं करते। अल्लाह के बंदे इबादुर रहमान, रहमान का कलाम, रहमान के अहकामात पढ़ने वालों को क्या मालूम है? इस रहमान ने उनको सूरह अल इमरान में क्या बताया था? वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु, वो लोग जिनको अल्लाह ने अपने फजल से अता किया है और फिर वो बुखल करते हैं, वो ये ना गुमान करें हुवा खैरुल लहुम कि ये बुखल उनके लिए बेहतर है, बल हुवा शर्रुल लहुम, ये बुखल तो उनके हक में बहुत बुरा है। और कितना बुरा है? सयुतव्वक़ून, अनकरीब वो तौक पहना दिए जाएंगे इस बुखल वाले माल के, इस कंस के साथ। उनको मालूम है कि वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़त फ़बश्शिर बिअज़ाबिन अज़ीम, कि लोग जो बुखल करते हैं, सोने चांदी के ढेर जमा करते हैं, उनको तो दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। यौम यहमा अलैहा फ़िन्नार, उसको तो वो आग पे तापा जाएगा, फ़तुक़्वा, फिर दागा जाएगा उनकी पेशानियों को, उनकी पहलुओं को, उनकी पीठों को, और फिर क्या कहा जाएगा? हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, ये तुमने जो अपनी जानों के लिए जमा किया था, अब चखो जलने का मज़ा। लिहाजा ये आयात रहमान की वो पढ़ चुके हैं, वो बुखल नहीं करते। उनको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक भूख का भेड़िया,
एक भूखा भेड़िया बकरियों के रेवड़ का वो नुकसान नहीं करता जो बुखल ईमान का करता है, इसलिए वो बुखल नहीं करते। वो अपने ईमान के मामलात में मोहतात हैं, अपने ईमान की हिफाजत करना चाहते, और उनको पता है कि मोमिन बखील नहीं होता, इसलिए वो बुखल नहीं करते अपने ईमान की सलामती के लिए। और उनको ये भी पता है, हदीस के हवाले से इबादुर रहमान जानते हैं कि रोज सुबह 2 और रोज शाम को 2 फरिश्ते क्या दुआ करते हैं, अल्लाह खर्च करने वालों के माल में बरकत डाल और रोक रखने वालों का माल बर्बाद कर दे। तो लिहाजा ये बुखल नहीं करते। बुखल का मतलब क्या है? बुखल का मतलब है कि वो चीजें जिस पर खर्च करना जायज भी है, जायज भी है, हलाल भी है और फर्ज और जरूरी भी है, और उसके बावजूद भी अगर उन जायज, हलाल, जरूरी, फर्ज करदा चीजों पर खर्च ना किया जाए तो ये बुखल। वो इन दोनों इंतहाओं के दरमियान खर्च करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज हैं कि वो शख्स जो मयाना रवी से खर्च करता है वो शख्स कभी फकीर नहीं होता। इत्तदाल के साथ खर्च करना। अच्छा जी, अल्लाह के बंदों की और आगे सिफत क्या है? जो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं पुकारते, अल्लाह की हराम की हुई जान, किसी जान को नाहक हलाक नहीं करते। गोया कुछ जानों को कत्ल करना या हलाक करने का हक मौजूद है। हदीस और कुरान में 5 लोगों को कत्ल करने की इजाजत शरई तौर पर हदूद से दी गई। क़िसास, कत्ल के बदले कत्ल, कातिल को क़िसास की हदूद के हवाले से कत्ल के बदले कत्ल, जानी, शादी शुदा जानी या जानिया रिजम की हदूद के हवाले से, मुर्तद, एक इस्लामी रियासत में फितना करने वाले को, और फिर मैदान जंग में मुसलमानों के खिलाफ अमली तौर पर जंग करने वालों को मैदान जंग के बियॉन्ड पुरअमन शहरियों को नहीं, फतह किए गए पुरअमन बस्तियों और शहरियों को नहीं, मैदान जंग में मुसलमानों के खिलाफ एक्टिवली जंग करने वालों को कत्ल करने की इजाजत मुसलमानों को दे दी। 5 चीजों की इजाजत है। इसके अलावा अल्लाह ने फरमाया कि इबादुर रहमान वो होते हैं कि अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाहक कत्ल नहीं करते और ना जिना का इर्तिकाब करते हैं। ये काम, कौन सा काम? जिना का काम। जो कोई करेगा वो अपने गुनाह का बदला पाएगा। कयामत के रोज उसको मुकर्रर का मतलब रिपीटेड, कॉन्टिन्यूअस अजाब दिया जाएगा और इसमें वो हमेशा जिल्लत के साथ पड़ा रहेगा। जानियों का एक अजाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज पर कुछ लोग देखे। उनमें से एक शख्स ऐसा था जिसके सामने थाली में 2 गोश्त पड़े हुए थे। एक थाली में साफ सुथरा, नफीस और पाक साफ गोश्त था, और दूसरे के अंदर गंदा, गला सड़ा, मुताफन, बदबूदार गोश्त था। वो साफ गोश्त छोड़ के गंदा मुताफन गोश्त खा रहा था। पूछा गया ये कौन था? बताया गया ये जानी था। क्यों? क्योंकि दुनिया में इसके पास जायज हलाल निकाह के अज़वाजी रिश्ते मौजूद थे। इन अज़वाज को छोड़ के वो हराम तरीके से अपनी शहवत रानी की तकमील की कोशिश करता था। इल्ला ये कि कोई गुनाहों के बाद तौबा कर चुका हो, ईमान लाकर अमल स्वालिह करने लगे, ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा। अल्लाह सुब्हाना ताला का तरीका, तौबा का इनाम। जो शख्स तौबा करता है, इस्तग़फ़ार करता है और इस्तग़फ़ार के बाद इस्लाह की तरफ आ जाता है, अल्लाह उसके सारे गुनाह बख्श देता है। क्योंकि अल्लाह का वादा क्या है? कुल, कह दीजिए, या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए वो लोगों जिन्होंने अपनी जानों पर बहुत ही जुल्म और बहुत ही गुनाहों का बोझ जमा कर लिए, वो भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाए। क्यों? अनीबू इला रब्बिकुम करके तो देखो, रब की तरफ पलट तो देखो, वो क्या करेगा? इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तो सारे के सारे बख्श दे। हदीस में आता है ना, हदीस कुदसी के अल्फाज है कि इब्ने आदम तूने मुझसे उम्मीद ही ना की, इब्ने आदम तूने मुझसे उम्मीद ही ना की। अगर तेरे गुनाह जमीन से लेके आसमान तक होते और तू मुझसे बख्शिश तलब करता तो मैं तेरे सारे गुनाह बख्श देता।
یہ تو گناہوں کو بخشش کا معاملہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ برائیوں کو بھلائیوں سے بھی بدل دیتا ہے، برائیوں کو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رحمان کا رحم ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ قیامت کے دن رحمان رب کیسے آسان حساب لے گا اور کیسے برائیوں کو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. بڑی پیاری حدیث ہے. آسان حساب کے مختلف طریقے حدیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، اور یہ آسان حساب کا ایک طریقہ جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ حدیث کے الفاظ بہت طویل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں ایک شخص جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان حساب کا ارادہ فرمائیں گے. اللہم اجعلنا منہم اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. ایک شخص جس کے ساتھ قیامت کے دن میدان حشر میں جس شخص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان حساب کا ارادہ فرمائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کریں گے، اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں گے. سمجھ آ رہے؟ میدان حشر میں سے ایک شخص ہوگا جس کے ساتھ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اس میں اس کا حساب بچا ہوگی. اللہ بہت عدل کرنے والا ہے، اللہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا. یہ انصاف کا تقاضا ہوگا جس کے ساتھ اللہ حساب آسان لینے کا معاملہ کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس کرے گا، اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دے گا، اس کے اور باقی لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دے گا. سمجھ آئی بات؟ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ کے اس کو کور کر کے اپنا قرب دے گا، اور باقی لوگ اب اس کو نہیں دیکھ سکتے. معاملہ کس کے درمیان ہے؟ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے معاملہ. حدیث میں پھر آتا ہے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھا کر پوچھیں گے. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو جس کو اللہ نے اپنی رحمت میں بھی ڈھانپا ہے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈال کے لوگوں سے اس کو چھپا لیا اور اپنا قرب دے دیا، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ دیکھ کر وہ شخص ڈر رہا ہوگا کہ اب مارا گیا. کس کو چھوٹے چھوٹے یہ تم نے کیا تھا، بتاؤ یہ تم نے کیا تھا. اب وہ چھوٹے چھوٹے گناہ دیکھ رہا ہوگا اور وہ ڈر رہا ہوگا کہ مارا گیا اب کیا بنے گا. اور اس کے ڈر ہی کی کیفیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، جا آج میں نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا اور میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. کہ یہ جو میں نے تیرے گناہ دیکھے تھے نا، جا میں نے سارے معاف کر دیے، اور بلکہ ان چھوٹے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا. حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فوراً وہ شخص جو پہلے اپنے چھوٹے گناہوں کو دیکھ کے ڈر اور لرز رہا تھا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرمائے گا، الہی میں نے یہاں اپنے بہت سے بڑے گناہ تو پائے ہی نہیں. انسان ہے بہت جھگڑالو، بس لوگوں کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، ذرا مشکل ہے سمجھنی. جب چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائے گئے تھے تو وہ ڈر رہا تھا، پتہ نہیں کیا بننا ہے، ابھی تو بڑے بھی آنے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ یہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں بڑے آ گئے تو کیا بنے گا. اللہ نے کہا میں معاف کر دیتا ہوں، تیرے یہ جو گناہ ہیں ان کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا. اب جب امید لگ گئی کہ گناہ نیکیاں بن رہے ہیں، پھر اسے بڑے دیکھنے کی بھی حیرت ہے، اب میں بڑوں کو لاؤں اور ان کو بھی نیکیوں میں ٹرانسفر کروں. اسے کہے گا کہ الہی یہاں تو میں اپنے بہت سے بڑے بڑے گناہ بھی نہیں پاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں تک نظر آنے لگی. انسان واقعی جھگڑالو، پر یہ معاملہ تب بھی ہوگا جب اس کو اللہ کی رحمت کا یقین بھی ہوگا، اللہ کا قرب بھی ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی اس کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، تو نے اتنی لا تعداد نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ پوچھ گچھ نہ کرنا، یا ارحم الراحمین ان پر آسان حساب لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ جس سے مشکل حساب ہو گیا، جس کا حساب کتاب ہو گیا، وہ شخص مارا گیا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا.
تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا کرے گا؟ ان کی برائیوں کو ان کی بھلائیوں سے بدل دے گا. وہ بڑا غفور الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جو شخص توبہ کر لے اور نیک عملی کو اختیار کرے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. عباد الرحمن کی اگلی صفت کیا ہے جی؟ عباد الرحمن کی اگلی صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے. آپ کو پتا مومن کے اندر دو صفتیں نہیں ہوتی، وہ دونوں آج نظر آ گئی. مومن ایک تو جھوٹا نہیں ہوتا اور دوسرا مومن بخیل نہیں ہوتا. گویا اللہ کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے. انہیں پتا ہے کہ جھوٹ کیا ہے. حدیث کے حوالے سے جھوٹ ام الخبائث، تمام خبیث گناہوں اور گندے کاموں کا جڑ ہے، ماں ہے تمام خباثتوں کی. ان کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام ہی جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے عباد الرحمن اس حدیث کو جاننے کے بعد جھوٹ نہیں بولتے. ان کو معلوم ہے کہ اگر کوئی کلمہ گو شخص کلمہ پڑھنے اور مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے بعد جھوٹ بولتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے. اور کون سی چیز آ جاتی ہے؟ نفاق کا رنگ آ جاتا ہے. کیونکہ بخاری شریف کی حدیث میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی منافق کی جو پہلی صفت بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ بولتے ہیں. بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. گویا عباد الرحمن جھوٹ بولتے نہیں، وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. نہ وہ خود جھوٹ بولتے ہیں، نہ جھوٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، نہ جھوٹے گواہوں کو سپورٹ اور ہیلپ کرتے ہیں. اور سچ بولتے ہیں، سچوں کو پسند کرتے ہیں، سچ کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں، سچوں کی معاونت کرتے ہیں، سچے ماحول کو پسند کرتے ہیں، جھوٹ سے نفرت اور کراہت کرتے ہیں. یہ ہیں عباد الرحمن. حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 3 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا 3 بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں کی فہرست میں آپ نے فرمایا تھا شرک، والدین کی نافرما برداری. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ اور یہ 3 بڑے بڑے گناہ راوی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا شرک، والدین کی نافرما برداری. اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتاتے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن یہ پہلی 2 باتیں بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. اور پھر آپ نے 3 دفعہ فرمایا جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. گویا عباد الرحمن نہ خود جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور نہ ہی جھوٹے گواہوں کے معاون اور مددگار بنتے ہیں. اور کسی لاغ چیز پر ان کا گزر ہو جائے، وہ لغ محفلیں، بیکار لا یعنی نان پروڈکٹیو محفلیں، کوئی باتیں، کوئی فلمیں، کوئی ڈرامے، کوئی قصے، کوئی کہانیاں، کوئی تصویریں، کوئی اس قسم کی خرافات پہ سے ان کا گزر ہو جاتا ہے. تو کیسے گزرتے ہیں؟ مرو کرامہ، عزت والے لوگوں کی طرح گزر جاتے ہیں. ان کے اندر نہ الجھتے ہیں، نہ انڈلج کرتے ہیں. گندگی کا ڈھیر ہے، گندگی کو وہیں پڑے رہنے دیتے ہیں. شریف النفس ہے جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں. کتنی پیاری دعائیں. آپ نے دیکھا کہ عباد الرحمن کی پھر ایک صفت بہت زیادہ کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. رحمان کے رحم کے طلبگار ہیں. عباد الرحمن کی لازمی صفت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رحیم رب مانگنے سے خوش ہوتا ہے، رحمان نہ مانگنے سے روٹ جاتا ہے. اس لیے عباد الرحمن کی ایک لازمی صفت ہے کہ وہ بہت کثرت سے دعائیں. پیچھے عباد الرحمن کی دعا تو بھی ہماری دعاؤں کا ایک لازم حصہ ہوتی ہے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. یہاں پہ کیا مانگ رہے ہیں؟ سیلفش نہیں ہے، صرف اپنی فکر نہیں کر رہے، صرف اپنی پرواہ نہیں کرتے. کیا دعا مانگتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تقویٰ کے طلبگار ہیں، اپنے ازواج اور اپنی ذریتوں کی طرف سے دنیا اور آخرت اور دنیا اور مافیہ کی راحتوں اور سکون کے طلبگار ہیں.
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. ہاں یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ والسلاما. کن کو ملے گا؟ فرشتوں کی طرف سے ان کو سلامتی کی دعائیں ملیں گی. سلام قول من رب رحیم، اللہ کی طرف سے بھی سلام آئے گا، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام ملے گا، جنتیوں کی طرف سے بھی سلام ملے گا. اور ان کو جنت میں کیا ملے گا؟ الغرفہ، بلند و بالا محلات. وہ ہمیشہ ہمیشہ وہی رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور کیا ہے وہ مقام. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے دنیا میں گھر بھی دیے، ٹھکانے بھی دیے، عزتیں بھی دی ہیں، اللہ آبرو بھی دی ہے، اللہ عیبوں پر پردہ بھی ڈالے. اللہ اس دن کی بھی ذلتوں سے بچا لینا، اللہ اس دن کی رسوائیوں سے بچا لینا، اللہ وہاں کے غم اور حزن سے بچا لینا، اللہ اس دن عزتیں عطا فرما دینا یا ارحم الراحمین. یہاں پر اتنے ٹھکانے اور اتنے گھر عطا فرمائے اللہ. جنت کے محلات میں ہم سب کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ جمع فرما دے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی اگر تم اس کو نہ پکارو. اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے. حدیث کے الفاظ آتے ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم اگر تم سب، اے ابن آدم اگر تم سب، تمہارے اگلے پچھلے سب جن و انس، تم میں سے جو سب سے زیادہ نیکوکار ہے تم اس کی طرح ہی ہو جاؤ تو میری حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ارے ابن آدم اگر تم سب، تمہارے اگلے پچھلے جن و انس سب، تم میں سے جو سب سے زیادہ بدبخت اور سب سے زیادہ گناہگار ہے تم اس کی طرح بھی ہو جاؤ تو میری کائنات اور حکومت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا دو ٹوک سمجھا رہے میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی اگر تم اس کو نہ پکارو. اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی فی المحال ہو جائے گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.